إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. آئیے پہلے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں. اللہ رب العالمین نے جناب یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بنیامین سمیت، چونکہ یوسف علیہ السلام تو مصر میں تھے، تو بنیامین سمیت ان کے جتنے بچے تھے 10 بچے، اور یوسف علیہ السلام کو لے کر کے 11 یا اور جتنے تھے، تمام کو جب انہوں نے مصر بھیجا غلہ لانے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو وصیت کی، نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، جب شہر مصر میں داخل ہونا تو تمام کے تمام ایک راستے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ دروازے مصر کے بہت سارے دروازے تھے شہر میں داخل ہونے کے لیے. تو اپنے بچوں کو وصیت کی کئی دروازوں سے داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس کے بعد انہوں نے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری تدبیر ہے، یہ میں ایک تدبیر اپنا رہا ہوں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ کے فیصلے کے سامنے میری تدبیر کچھ کام نہیں دے سکتی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں.
فَإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، فیصلہ صرف اس کائنات میں ہو یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلنے والا ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور سارے بھروسہ کرنے والوں پر، سارے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اس آیت کریمہ سے ایک پیغام دے کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ مفسرین نے لکھا، تمام مفسرین نے لکھا ہے اصل میں کیوں جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ اس کی مفسرین نے تفسیر یہ بیان کی ہے، یعقوب علیہ السلام کے جتنے بچے تھے سارے نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اور ایک ساتھ داخل ہونے سے شہر مصر والوں کی بری نظر لگ سکتی تھی، حاسدین کی حسد کا شکار ہو سکتے تھے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا سب الگ الگ دروازے سے داخل ہو گئے تو پتہ نہیں چلے گا کہ سارے ایک بھائی ہیں یا سب یعقوب علیہ السلام کے بچے اور بیٹے ہیں، اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہاں پر اصل میں پیغام یہ دینا ہے، یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا، ڈر تھا کہ میرے بچے چونکہ نوجوان ہیں، بھلے ہیں، خوبصورت ہیں، تو ان کو حاسدین کی نظر لگ سکتی ہے، بری نظر والوں کی بری نظر لگ سکتی ہے، لہذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ یہی ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، وہ ہے نظر بد۔ کیا ہے یہ، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا شرعی علاج کیا ہے؟ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے جادو کے حوالے سے مختصر بات کی تھی، وہ بات وہیں رہ گئی ہے، اور آنے والے جمعہ میں ابھی ٹونا ہے، مرگی ہے، یا اور بہت ساری معاشرے میں برائیاں اور بیماریاں ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے بعد انشاءاللہ ایک جمعہ مکمل اسی پر ہماری گفتگو ہوگی کہ اس کا شرعی علاج کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ دیکھو دنیا میں انسانوں کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان بیماریوں میں ایک خطرناک بیماری ہے نظر بد، یعنی بری نظر۔ جانتے ہیں یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور عربی زبان میں اسی کو العین کہا جاتا، العین۔ میں آگے بات کروں گا انشاءاللہ، جب احادیث آئیں گی تو وہاں پر لفظ العین کا استعمال کیا جائے گا۔ عربی زبان میں العین اسی کو کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں بسا اوقات کہہ لے یا بیشتر اوقات یا کئی مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نظروں میں ایسی تاثیر رکھتی ہے، اللہ نے رکھ دی ہے کہ بعض دفعہ انسان کی نظر کسی کو لگ جاتی ہے۔ اور اس میں ایک اردو شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، میں شعر سے متفق نہیں ہوں اس لیے میں وہ شعر پیش نہیں کروں گا، اردو زبان میں ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نظروں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ کسی کو حاسدانہ نظر سے اگر کسی کو دیکھ لے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے، اگر جسم پر دیکھ لیا، بدن پر دیکھ لیا تو بدن میں بیماری آ جاتی ہے، کاروبار کو اگر دیکھ لیا تو کاروبار میں نقصان آ جاتا ہے، گاڑیوں کو اگر دیکھ لیا، سواریوں کو اگر دیکھ لیا تو گاڑیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ حادثات کا شکار ہو جاتی ہے، اور جانوروں کو دیکھ لیا تو جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں آئیں گی۔ اس سلسلے میں نے جیسے کہا قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں سورہ القلم کے اندر اور دیگر اور کئی مقامات پر مفسرین نے اس آیت کریمہ سے مفہوم بیان کیا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ انسانوں کی نظریں انسانوں کو لگتی ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آنکھیں کھول کر کے، دل و دماغ کھول کر کے بیٹھے، بعض دفعہ انسان کی اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ آپ دنیا کو تانا دینے کے بجائے کبھی تمہاری نظریں تمہیں بھی لگ جاتی ہیں، اس لیے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نظروں سے بھی اور دنیا والوں کی نظروں سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سنیے اس سلسلے میں آیات جو ہیں اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، آئیے دو چار احادیث میں جلدی سنا کر کے اور ایک دو واقعات بتا کر کے انشاءاللہ اور
مختصر طور پر میں علاج بتاؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ ان تمام پہلوؤں پر بات کر کے ایک جمعہ مستقل، کیونکہ ہم بھی ہمارے اندر کیا کمزوری کیا ہے، نظر لگی ہے یا نہیں لگی، پہلے یہ تو پتا کیجئے۔ اس پر بھی بولنے کی بڑی سخت ضرورت ہے آج سماج اور معاشرے میں، کہ کوئی آدمی کو نظر بد وہ شکار ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ توہم پرستی، وہم پرستی معاشرے میں اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اگر 2-4 بار اس نے دوا علاج کرایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، اور اگر کچھ اس کو شفا نہ ملی تو فوری طور پر ذہن یہی جاتا ہے، ہو نہ ہو اس کو جادو کا اثر ہے، ہو نہ ہو اس کو ٹونے کا اثر ہے، ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں نظر بد کا شکار ہو گیا ہے۔ تو پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آدمی کو نظر بد لگی ہے یا نہیں لگی ہے، پہلے اس کا علم اور یہ جانکاری لینا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے کچھ علامات بھی ہیں، جیسے کسی انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، کچھ 1-2 احادیث میں آپ سن لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا العین حق ونہا عن الوشم، آپ علیہ السلام نے فرمایا نظر بد، بری نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین نے، شریعت نے انسان کو، مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ اپنے جسم میں گودنا گدوائیں۔ بہت سارے ہوتے ہیں نا، اپنے ہاتھوں میں لکھوا لیتے ہیں یا اپنے جسم پر لکھوا لیتے ہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ پہلی بات معلوم ہو گئی، نظر بد یہ حق ہے۔ دوسری بات، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت کرنے والی ہوتی، تقدیر سے بڑھ کر کے بھی کوئی چیز ہوتی، وہ نظر بد ہوتی، سبحان اللہ۔ لیکن تقدیر کے سامنے سب ہار جاتے ہیں، سب ہار جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کی ہزاروں تدبیریں ہیں لیکن تقدیر کے سامنے آپ ہار جائیں گے۔ ایک اور حدیث سنیے، فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اکثر من امتی من یموت بعد قضاء اللہ وقدر العین، آپ علیہ السلام نے فرمایا قضاء اور قدر کے بعد، تقدیر کے بعد میری اس امت میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی نا، وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ انسان کو یقین نہیں ہوتا ہے اور احساس نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ بری نظر لگ جانے کی وجہ سے انسان یہ موت کے منہ میں چلے جاتا ہے۔ اور یہ روایت آپ نے سنی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تقدیر کے فیصلے کے بعد سب سے زیادہ مرنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث آپ نے سن لیا، ایک اور سنیے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ نظر بد کی وجہ سے انسان قبر میں چلے جاتا ہے اور اونٹ یہ ہانڈی میں چلے آتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اونٹ یہ ہانڈی میں چلے آتا ہے، مطلب کیا ہے؟ اونٹ کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو اونٹ یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اونٹ کا مالک کیا کرتا ہے؟ اونٹ کو ذبح کر دیتا ہے اور ہانڈی میں پکا کر کے کھا جاتا ہے۔ اور انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے تو بعض دفعہ یہ قبر میں چلے جاتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام، ایسے ایک نہیں بہت ساری احادیث ہیں، میں کچھ گنا کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا استعیذ باللہ فإن العین حق، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ سے استعاذہ کرتے رہو، سبحان اللہ۔ تعوذ ہے نا، تعوذ اسی لیے کہا گیا نا، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو بری نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ ان تمام احادیث کو آپ سامنے رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد، آپ علیہ السلام کے عہد نبوت میں، عہد رسالت میں اور بعد کے ادوار میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد بعض دفعہ انسانوں کی لگتی ہے اور بعض دفعہ جناتوں کی لگتی ہے۔ ایک انسان جو ہوتا ہے نا وہ برے جناتوں کے نظر میں بھی رہتا ہے اور برے انسانوں کے نظر میں بھی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا کان رسول اللہ یتعوذ من عین الجان ومن عین الانس، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی بری نظروں سے اور انسانوں کی بری نظروں سے آپ علیہ السلام اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ آپ علیہ السلام تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ بکلمات اللہ کے جتنے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ چلیے ایک دو واقعات دیکھتے ہیں۔ اسما بنت امیس صحابیہ ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रिश्ते में आती हैं। आपके चचाजाद भाई की बीवी है, नाम है उनका जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो इंतकाल शहीद कर गए। आप अलैहिस्सलाम उनकी घर की खबरगिरी किया करते थे। एक बार आप अलैहिस्सलाम अस्मा बिनते उमैस के मकान में गए, देखा तो उनके बच्चे रोजाना सूख रहे हैं, रोजाना सेहत कमजोर हो रही, आए दिन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्मा क्या बात है? मेरे भतीजे यानी मेरे भाई के बच्चे, मेरे भतीजे ये रोजाना दिन ब दिन सूख रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अस्मा बिनत उमैस ने कहा, या रसूल अल्लाह वलाकिन्नल ऐनु तुसरिउ इलैहिम, इनको कोई बीमारी नहीं लगती है लेकिन नजरे बद का शिकार हो जाते हैं। पता चला बच्चों को नजरे बद ज्यादा लगती है, और मुझे माफ फरमाए, कभी बाप की भी नजर लगती है और कभी माँ की भी नजर लग जाती है, कभी भाइयों की नजर लगती है, कोई दुश्मन आकर के नजर नहीं गाड़ता है। याद रखो, बच्चों को नजरे बद बहुत जल्दी लगती है। वजह क्या है मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुनिए, आप अलैहिस्सलाम और हमारी आपकी कमजोरी ये है, कुछ भी अगर हो गया ढूंढने लगो, आमिल कौन है, राकी कौन है, पढ़ने वाला कौन है, वो तलाश में लग जाए, और जनाब आली उसके बाद जो खुराफात होते हैं, अल्लाह की पनाह है, ये इल्म ना होने का नतीजा है, अल्लाह की कसम है। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। और वक्त भी खत्म हो रहा है तो मुझे वक्त का भी ख्याल करना है। मैंने वादा किया कि इन तमाम का जो इलाज है वो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुमा में पेश करेंगे। चलिए, एक बात हो गई, आप अलैहिस्सलाम से अस्मा बिनते उमैस ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, इरक़ीहिम, आया अस्मा, दम किया करो, रुकिया किया करो, शरई इलाज किया करो। आप अलैहिस्सलाम ने रुकिया करने की इजाजत दी है और दम करने की आपने इजाजत दी है। वो कौन से रुकिया है, किस जुबान में होनी चाहिए, किस अंदाज से होनी चाहिए, यह भी शरीयत के अंदर मौजूद है। ये पहली रिवायत। दूसरी देखते हैं, उम्मे सलमा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि एक लौंडी थी जो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खिदमत किया करती थी, या आप अलैहिस्सलाम के घर में रहा करती थी। एक मौके पर आपने देखा लौंडी के चेहरे पर फोड़े आ गए हैं, फुंसियां आ गई हैं, दाने आ गए हैं और चेहरा पीला पड़ गया है। पता चला कि ये नजरे बद की एक अलामत ये भी है कि चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरे में जर्दी आ जाती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लड़की जो घर में जो लौंडी थी ना, काम करने वाली है, चेहरे पे फोड़े आ गए, फुंसी आ गए, चेहरा पीला हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, इस्तरक़ूलहा फ़इन्न बिहा नज़रा, इस पर रुकिया करो, इस पर दम करो, इस पर आयात पढ़ो, इस पर दुआएं पढ़ो, इस बच्ची को नजर लग गई है। तो नजर बद की एक अलामत यह भी है कि चेहरा पीला पड़ जाता है। सुनिए, ये हो गई है। ये एक बात और सुनिए, एक बात और, एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, अल्लामा हम्माद अंसारी रहमतुल्लाहि अलैह। इनके बारे में आता, ये फरमाते हैं, अपना वाक़या बता दे कि मैं मस्जिद में बैठ करके कुरान पढ़ रहा हूँ। उम्र ज़्यादा हो गई थी ना, उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी सुभान अल्लाह चश्मे की हाजत नहीं थी। बारीक सफ़ा, बारीक मुसहफ यानी बारीक जो हुरूफ में लिखा होता है ना कुरान, वो कुरान ये बैठ करके बगैर चश्मा के पढ़ रहे हैं। इनके बराबर में एक आदमी बैठा हुआ था, बराबर इन्हीं को घूरे जा रहा है। ज़्यादा घूरना भी मुनासिब नहीं है। यह मैं आपको क्या हाँ? मैं आपको क्या बताऊं, सुनिए। कहते हैं ये बराबर मुझे घूरे जा रहा है। बातों बातों में कहा मौलाना साहब क्या बात है, आप इस कदर लंबी उम्र होने के बावजूद भी सुभान अल्लाह आप बगैर चश्मे के ये बारीक सतरों वाला कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लामा हम्माद अंसारी फरमाते हैं, मैं वहां से मस्जिद कुरान मैंने पढ़ ली, कुरान पढ़ करके मैं जब घर को गया, कहते मुझे सख्त बुखार आ गया, मुझे सख्त बुखार आ गया और धीरे धीरे मेरी जो नजर है कमजोर होने लगी। मैं समझ गया मेरे बराबर में बैठा हुआ जो आदमी था, उसने जो जुमला कहा था ना, उसकी वजह से मुझे नजर लग गई। इन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको शिफायाबी नसीब फरमाई। मेरे भाइयों, इतनी बातें सुनने के बाद दो बातें आपको बताता हूं, पूरे खुतबे का खुलासा, और आपको मैं खुतबे के आखिर में ले चलता हूं। नजरे बद ये सच है और ये हक है और ये लगती है इंसान को। एक वजह है हसद की वजह से,
آدمی اگر اپنی حاسدانہ نگاہوں سے اگر کسی کے کاروبار کو دیکھے تو کاروبار نقصان، دکان کو دیکھے تو دکان نقصان، انسان کو دیکھے تو انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہے، گاڑی سواری کو دیکھے تو گاڑیاں یہ برے حادثے کا شکار ہو جاتی۔ ایک ہے حسد نمبر 1، اور دوسری چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے آپ لوگوں کے زبان سے میں اپنے آپ کو شامل کر کے بولتا ہوں، کبھی دعائیہ کلمات نہیں نکلتے ہیں، کوئی اچھی چیز اگر ہمیں نظر آئی حیرت میں پڑتے ہیں، اچھا حیرت سے جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، استعجاب والی نظروں سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ حیرت سے دیکھنا بھی سبحان اللہ یہ نظر بد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، ایک مشہور صحابی ہے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینے کے ایک وادی میں غسل فرما رہے ہیں، کپڑے نکال کر کے رکھ دیے اوپری حصہ اور غسل فرما رہے، وہاں سے ایک صحابی رسول کا گزر ہوا، عامر ابن ربیعہ جن کا نام آتا ہے، ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا سہل ابن حنیف کا بدن اتنا خوبصورت ہے، انہوں نے کہا اللہ واللہ اللہ کی قسم ہے یہ دوشیزہ کا بدن، پردہ نشی عورت کا بدن، اتنا خوبصورت بدن، انہوں نے کہا اور یہ چلے گئے۔ ان کا یہ حال ہوا، جو غسل فرما رہے تھے فوراً بخار چڑھا، وہاں سے گھر کو لایا گیا، سر اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، پیارے نبی محمد رسول اللہ کو خبر دی گئی، آپ علیہ السلام آئے، دیکھا بخار سے پورا بدن تپ رہا ہے، آپ نے کہا کسی پر شک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں غسل کر رہا تھا، وہاں سے عامر ابن ربیعہ کا گزر ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا عامر ابن ربیعہ کو بلائے جائے، عامر ابن ربیعہ آئے، آپ علیہ السلام نے کہا علامہ یقتل احدکم اخاہ، کیوں تم میں سے کوئی آدمی کوئی بھائی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نظر بد کو دور کرنے کا طریقہ علاج بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آئیے خطبے کے اخیر میں شریعت اسلامیہ ہمیں کچھ تعلیم دیتی ہے، ان تعلیمات کا لحاظ رکھیں، انشاءاللہ عاملوں کے پاس، نام نہاد عاملوں کے پاس آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے روزانہ صبح شام آپ حاسدوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ کیا دعا پڑھے؟ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ آپ روزانہ اس دعا، یہ سورۃ الفلق کی آیت کریمہ ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ ان کی پابندی کریں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز اچھی لگی ہے، آپ کا بچہ آپ کی گود میں لایا گیا، کوئی آپ نے کسی کا گھر دیکھا، کسی کا مکان دیکھا، کسی کی سواری دیکھی، تو آپ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ کہیں۔ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اللہم زد فزد، اللہم بارک فیہ ولا تضرہ، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یا مبروک اللہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا، آپ یہ جب الفاظ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ آپ کو نظر بد لگے گی نہ آپ کے بچوں کو لگے گی۔ ہماری آپ کی کمزوری یہی ہے، کسی کے مکان کو دیکھتے ہیں، عالی شان مکان ہے، اچھا بہت بڑا مکان بنا لیا، ارے نادان ماشاءاللہ بول، الحمدللہ بول، ایک مسلمان کا گھر بن گیا ہے، ایک بچہ کسی کے گھر میں جنم لیا ہے، بچے کو دیکھا کیا خوبصورت بچہ ہے، ارے خوبصورت بچہ کہنے سے پہلے ماشاءاللہ بولو، لا حول ولا قوت الا باللہ بولو، الحمدللہ بولو، اللہ تیرا شکر ہے تیرے گھر میں رونق آ گئی ہے، خوشیاں آ گئی ہے۔ یہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے میرے بھائیوں۔ اور تیسری بات یہ ہے جو بتا کر کے بات میں سمیٹ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میری آپ کی ایک خراب عادت یہ ہے، ہم اپنی تمام چیزوں کو، اچھائیوں کو، محاسن کو، کمالات کو، خوبیوں کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی تصویر اپنی ڈال دی ہے، کھانا کھا رہے ہیں آپ، پارٹی منا رہے ہیں آپ، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر دیکھنے والے آپ کی تصاویر، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہزاروں مرد ہوتے
ہوتے ہیں, ہزاروں عورتیں ہوتی ہیں, ان میں سے کسی ایک کی نظر لگ جاتی ہے. جس بندے نے تصویر ڈالی ہے نا, اللہ کی قسم ہے, میں ایک دو بندوں کے بارے میں نے سنا, ایک عالم دین نے بتایا مہینوں مہینوں وہ بیمار رہے, وہ بیمار رہے, گھر کے سارے لوگ پریشان رہے. آپ اپنی کچھ چیزیں ہیں نا, پرائیویسی جو ہے نا, آپ کی پرائیویٹ چیزیں ہیں نا, وہ شیئر نہ کیا کیجئے. ہر چیز سوشل میڈیا پر ڈال رہے, ہر چیز آپ لوگوں کو بتا رہے, پرہیز کیجئے. کیوں؟ ہو سکتا ہے سامنے والا سن کر کے ماشاءاللہ نہ کہے, الحمدللہ نہ کہے, لا حول ولا قوت الا باللہ نہ پڑھے, تو آپ اس کی نظر بد کا شکار ہو جائیں گے. یہ بہت ضروری چیز ہے میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے, میاں بیوی کا معاملہ ہے, نئی نئی شادی ہوئی ہے, دیکھو ہماری شریعت نے جو تعلیمات دی ہے ہم نے کیسے بھلا دیا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. شادی بیاہ ہوئی, میاں بیوی بڑے خوش ہیں, دیکھنے والے بھی بڑے خوش ہیں, لیکن کوئی بندہ یہ نہیں بولتا ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اس دعا کے ذریعے سے دولہا دلہن کو مبارکبادی دیجئے. ورنہ کیا ہوتا ہے, نئی نئی شادی ہوئی ہے, سب گلے مل رہے ہیں, معانقہ کر رہے ہیں, پارٹیاں چل رہی ہے, یہی شادی شدہ جوڑا چند دنوں میں بیمار ایسا ہوتا ہے نا کہ سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ شریعت کی تعلیمات ہے, ہمیں ان تعلیمات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر جلدی میں دو چار باتیں بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں. علاج کا جو طریقہ ہے, جیسے اگر خبر لگ گئی ہے کہ فلاں آدمی کی نظر فلاں کو لگی ہے, تو طریقہ بھی بتایا گیا ہے. کچھ دعائیں ہیں, میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں اور آپ کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. اصل شریعت نے تعلیم دی ہے, سب سے پہلے الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ ہے, یا آیت الکرسی ہے, سورہ اخلاص ہے, معوذتین ہے. یہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد آپ کی پابندی ہونی چاہیے. تف ایسے مسلمانوں پر, اور برسر منبر کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈر کر کے بولتا ہوں, کتنے ایسے گھرانے ہیں ان کے یہاں فجر نہیں ہوتی ہے, کتنے ایسے گھرانے ہیں, کتنے ایسے نوجوان ہیں انہیں فجر کا وقت کیا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے. نظر لگے گی تمہیں, بیمار پڑو گے تم, دوا خانے کا چکر کاٹو گے, تمہیں شفا نہ ملے گی. یاد رکھو, یہ سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, اخلاص ہے, معوذتین ہے, اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کی قسم ہے ایسی دعائیں ہیں آپ کے ایمان کے سامنے دنیا کا کوئی بھی جادوگر ہو ہار جائے گا, آپ کے حوصلوں کے سامنے شیطان پست ہو جائے گا. ایک دعا نبی نے بتائی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا اللہ یشفیکا اللہ یشفیکا. نبی نے دعا بتائی ہے, اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. نبی نے فرمایا ایک بیمار آدمی ہے, اس کے سر پر ہاتھ رکھو, 7 بار یہ پڑھو, اللہ کی قسم ہے اگر زندگی اللہ نے رکھی ہے اللہ اسے شفا دے گا. کیا ہے, اسأل اللہ العظیم, بولیے نا, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. نبی نے دعا بتائی ہے. اور اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. یہ اس طرح اور دعائیں ہیں, میں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ مختصراً آپ ذہن میں رکھیں اور ان تمام چیزوں سے بچا کر کے زندگی گزارے. آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, نظر بد سے بچاؤ کے لیے مکان کی دیواروں کو کالی کر دیتے ہیں, کوئی چھت پہ ہنڈیا لگا دیتا ہے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں جانوروں کے گلے میں جوتے لٹکا دیتے ہیں جانور کو نظر نہ لگے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں بچوں کو کالا دھاگا, پیلا دھاگا ہاتھ میں, کمر میں, پیر میں. اللہ کی قسم ہے ہم نے نہ جانے کتنے بچوں, لڑکیوں جو جاتی ہے کالج اور اسکول, ماں باپ ان کے پیروں میں کالے دھاگے پہنا دیتے اس لیے میرے بچے کو نظر نہ لگے. ارے مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, تجھے دھاگے پر یقین ہے, کالے دھاگے پر یقین ہے, اور محمد الرسول اللہ کی دعاؤں پر یقین نہیں, رب پر بھروسہ نہیں ہے, رب پر یقین نہیں ہے, اللہ کی ذات پر توکل نہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, نئی کار خریدے, نئی گاڑی خریدے, نیا سامان آیا, نیا گھر بنائے, لیمو لٹکا دیے, ہری مرچی لٹکا دیے, نہ جانے کیا کیا اور چھلا نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یاد رکھو یہ تمام چیزیں غیر شرعی ہے, دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوتی. شریعت نے جو تعلیمات دی ہے ان کو ذہن میں رکھے,
زندگی گزاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین اللہ پر رکھیں، دعائیں پڑھیں۔ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا انشاءاللہ۔ بولو اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو